معاملہ کیا تھا، کیا کیا آپ نے فیس کیا؟ 4 سال کی طویل جنگ آج لڑی، آپ کو انصاف ملا؟ میری ایک جونیئر تھی انالی شیخ، جن کے ساتھ ایک پرسنل آرگیومنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری فیملی کو انوالو کر کے یہ سب وائلیشن آف کرائمس جو ہے وہ کی ہے. سوری ہے نا، سوری ہے نا، نہیں منہ نہیں لگا سر. سب سے زیادہ پریشر آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کو لگا ہو کہ میں اب یہاں پر فیڈ اپ ہو گئی ہوں، چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. کیس کیونکہ اتنا لمبا چلا ہے، کو لنگر آن کیا گیا اوپننٹ سائڈ سے، جب آپ کر دیں اور سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک انٹرسٹ آفیشیل. ناظرین، 2022 اگست کا مہینہ فیصل آباد سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک فیملی ایک خاتون طالبہ پر تشدد کرتے ہوئے اور غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد فیصل آباد کی جو انتظامیہ متحرک ہوتی ہے، پولیس کی جانب سے اور ایف آئی اے کی جانب سے 2 مقدمات درج کیے جاتے ہیں. وہ اس فیصل آباد کے مگرمچھ جو کہ اس وقت کا ایک انڈسٹریل شیخ دانش تھا، آج 4 سال بعد تقریباً ان کو سزا ہوئی عدالت کی جانب سے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر خدیجہ موجود ہیں جو اس وقت طالبہ تھی اور آج ڈاکٹر بھی بن چکی ہیں. آج انہیں انصاف بھی ملا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے یہ معاملہ کیا تھا، 4 سال بعد انصاف ملا، سزائیں سے مطمئن ہے یا نہیں، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام الحمد للہ. میڈم بتائیے گا کہ 4 سال کی طویل جنگ آج لڑی، آپ کو انصاف ملا، معاملہ کیا تھا، کیا کیا آپ نے فیس کیا، اس حوالے سے اگر بتائیں. بیسکلی میری ایک جونیئر تھی انالی شیخ، جن کے ساتھ ایک پرسنل آرگیومنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری فیملی کو انوالو کر کے یہ سب وائلیشن آف کرائمس جو ہے وہ کی ہے. اور انہوں نے ساری یہ جو ایک ملی بھگت ان کی ایک کانسپریسی تھی جس کو انہوں نے سر انجام دیا. اور اب 4 سال کے بعد ہمیں اس میں انصاف ملا ہے. انہوں نے ویڈیوز وائرل کی تھی تشدد کرنے کے بعد، اور انہی کی بیسس پہ ایف آئی اے اور پولیس نے سوئفٹلی ایکشن لیا اور ان سب کو اریسٹ کر لیا تھا. میم کیا کہنا چاہیں گے ان خواتین کو جو ڈر جاتی ہیں یا اپنا جو ان کے اندر دکھ ہوتا ہے وہ معاشرے کے سامنے نہیں لاتی کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا؟ اس حوالے سے آپ نے کیسا پایا عدالتوں کو اور اس نظام کو؟ جب آپ خود حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ سب چیزیں آپ کے اکارڈنگ ہوتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے رہتے ہیں. میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا سب عدالتوں نے، سب وکلاء نے اور سارے سوشل میڈیا نے، سول سوسائٹی نے جیسے میرا ساتھ دیا ہے، تو ویسے ڈیفینیٹلی سب کا ساتھ دیں گی. آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، نکلیں اور اپنے انصاف کے لیے آپ خود کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور ڈیفینیٹلی عدالتوں سے بھی آپ کو انصاف ملے گا. سب سے زیادہ پریشر آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کو لگا ہو کہ میں اب یہاں پر فیڈ اپ ہو گئی ہوں، چھوڑ دوں، وہ کیا تھا؟ کیس کیونکہ اتنا لمبا چلا ہے، 4 سال کا ایک ٹائم پیریڈ، ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ کیس کافی اس کو لنگر آن کیا گیا اوپننٹ سائڈ سے، تاکہ کسی طریقے سے کہیں پہ ہم جو ہیں وہ گیو اپ کر دیں اور سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں. لیکن ہم نے بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. حق کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. اچھا، دوسرے مقدمے میں کیا توقع رکھتی ہیں آپ؟ کیا فیصلہ اسی طرح سے آئے گا یا آپ کے خلاف بھی آئے گا؟ کوئی لگتا ہے آپ کو؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس مقدمے میں ایکویٹ ہوئے ہیں، بری ہوئے ہیں، ان کو بھی اس مقدمے میں اچھی سزائیں سنائی جائیں گی، میکسیمم سزائیں. اور اسی طرح اس مقدمے کی طرح شیخ دانش علی اور ماہم فاطمہ کو بھی میکسیمم پنشمنٹ اوارڈ کی جائے گی. مجھے پوری امید ہے کورٹ سے، ہماری میڈم کنیز فائزہ بھٹی سے بھی مجھے پوری امید ہے کہ وہ ضرور اس کو میرٹ پہ اچھا فیصلہ دیں گے. جی ناظرین، شاہد احمد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. 4 سال کی طویل جنگ انہوں نے بھی ساتھ ہی لڑی ہے. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ جو پاکستان کا قانون ہے اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے جو کیس لڑا ہے اس فیصلے سے مطمئن ہے یا نہیں، انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. جی آپ خیریت سے ہیں؟ سر کیسا لگا آپ کو 4 سال کے بعد فیصلہ آیا؟ مطمئن ہے آپ ان جو دفعات لگائی گئی تھی؟ دیکھیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اس سے تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں انصاف کو فوری طور پہ ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری اور ہم وکلاء اور ہمارے تمام جو ادارے ہیں وہ مل کے اگر کوشش کریں تو ایسا ممکن ہے. اس کیس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے ہیں. اور میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر خدیجہ صاحبہ نے یہ کیس صرف اپنے لیے نہیں لڑا، انہوں نے اپنے جیسی بہت ساری خواتین کے لیے اور بہت سارے گواہ بطور وٹنس کیونکہ یہ پیش ہو رہے تھے ان کے لیے لڑا ہے. بیکاز ان کے پرٹیکولرلی ان کے کیس میں جب یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس کیا کہ ان پہ قریباً مور دین جو ہے وہ 1 منتھ جو ہے کراس ایگزامینیشن کیا گیا تھا، جرا کی گئی تھی. تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں رپورٹڈ کیس جو ہے اس میں وہ موجود ہے اور اس میں وہ ججمنٹ دی اور وہ پورے پاکستان کی تمام عدالتوں کو بھیجنے کا حکم صادر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ
جو ججز ہیں, جو پریزائڈنگ آفیسرس آف دی کورٹ ہیں, وہ بہت ویجیلنٹ رہیں کہ گواہان سے ایریلیونٹ سوالات نہ پوچھے جائیں, انہیں بہت لمبے ٹائم کے لیے کھڑا نہ رکھا جائے, انہیں کرسی فراہم کی جائے اور انہیں لمبی جرا کے ذریعے ہراساں نہ کیا جائے, اور اس طرح سے ٹائملی جو ہے وہ ڈیسیژنز اس میں کیے جائیں. اس کیس میں بھی جو کافی ساری ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے, کافی ساری مسلینیس اپلیکیشنز, کافی ساری جو ہے اس میں اس طرح سے, اور پھر جرا کو بہت زیادہ طویل کیا گیا. لیکن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں جو رزلٹ آیا ہے وہ نہ صرف جو اس میں کنوکشن ہوئی ہے اس میں ملزمان کی, بلکہ جو ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کے ذریعے پورے پاکستان کے جو گواہان ہیں اور جو اس طرح کے کیسز میں جو وٹنسز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک سامنے ایک بڑا انڈسٹریلسٹ, اس کے جو اثر و رسوخ بھی زیادہ, تعلقات بھی زیادہ, کیسا پریشر تھا اور یہ پریشر وکلاء کو کس طرح سے پریشان کر سکتا ہے؟ سر اس میں سم ٹائم ویسے میں اس میں بہت معذرت کے ساتھ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون ود ان دی کورٹ اس کیس کے دوران ہم نے اس میں دیکھا, بیکاز کہ اس طرح سے جو مین کہ بہت زیادہ پریشر ایز اے وکیل بھی ہمیں ود ان دی کورٹ, آؤٹ سائڈ دی کورٹ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں کچھ اس میں ایسا نہیں ہوا, لیکن ود ان دی کورٹ ہم جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی پریکٹسز تھیں جو کہ مین کے وکلاء کے شایان شان نہیں تھیں, بٹ اس کیس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں اس طرح سے وہ انفلوئنس اور اس طرح سے وہ معاملات یوز کیے جا رہے تھے کہ جو کچھ ان پلیزنٹ سچویشنز جو ہیں وہ کورٹ کے اندر اس میں کریٹ ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. دفعات کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کیا ٹھیک ہیں اتنے, مطلب یہ آفینس کے لیے یہ دفعات اوکے؟ یہ مقدمہ جو یہ اکرینسز ہیں یہ دو کیسز پہ مشتمل ہیں. ایک میں جو وومن پولیس اسٹیشن کے اندر جو ایف آئی آر درج ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے, اس کے اندر کڈنیپنگ اور ریپ وغیرہ کے چارجز جو ہیں اس میں وہ شامل ہیں. جبکہ ابھی جو اناؤنسمنٹ آئی ہے جو ججمنٹ کی, جس میں ایک ایکیوز کو 14 سال 9 ماہ اور ایک ایکیوز کو قریباً 9 ایئرس سم تھنگ جو ہے اس میں پنشمنٹ دی گئی ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ 50 لاکھ سم تھنگ جرمانہ اور قریباً 1 کروڑ روپیہ کمپنسیشن بھی کی گئی ہے. یہ بیسیکلی صرف پیکا آفینسز جو ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت جو جو ان آتھورائزڈ ایکسیس تھی سیل فونس تک, ان سے ویڈیو بنانا تھی اور ان ویڈیوز کو شیئر کرنا تھی, یہ جسٹ ان اوفینسز کی حد تک آئی ہے, اور اس حد تک یہ درست ہے. آلموسٹ تمام اوفینسز کے اندر پنشمنٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں, اور ان ٹوٹل جو ہے وہ قریباً 14 سال سم تھنگ وہ بنتی ہے. آخر پر ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دے گا جو کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, اور ریسنٹلی ہم نے ایک عمر رباب والا معاملہ بھی دیکھا جس میں وہ باعزت بری ہو گئے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر اس میں عوام بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں. دیکھیں عوام اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ عوام کو ایک دادرسی محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ اس میں حق بجانب ہیں. دیکھیں جب انصاف اتنی دیر سے ملے گا اور جب انصاف لینے والوں کو اتنا زیادہ تکلیف پہنچائی جائے گی, ان کو یوں جو ہے وہ لمبی جرا کا نشانہ بنایا جائے گا, ان کو یوں جو ہے وہ اس میں ڈیلیڈ کیا جائے گا انصاف کو, تو یقیناً لوگ پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ماورائے عدالت. لیکن اگر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز آف دی کورٹ اور جو اس میں آفیسرز آف دی کورٹس ہیں, جو وکلاء ہیں اور جو دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, اگر یہ کوشش کریں تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو ماورائے عدالت جو اقدامات ہیں ان کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں, وہ لوگوں کو انصاف بر وقت فراہم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ پوری کوشش کریں, اور اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ راضی ہوگا بلکہ جو ہے وہ لوگ بھی, اور انصاف کا بول بالا ہوگا, قانون کا بول بالا ہوگا, رول آف لا جو ہے وہ پریویل کرے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, یہ تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. 2022 سے چلتا ہوا کیس 2026 میں جا کر رکا اور یہاں پر انصاف کی جیت ہوئی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.